اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تجوید کی اہمیت احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دی بیسٹ پرسن اللہ کی نظروں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ سب سے بیسٹ بننا چاہتے ہیں نا، ہر اعتبار سے۔ ایک بیوی ہو تو بیسٹ بیوی بنے، ایک اسٹوڈنٹ ہو تو ایک بیسٹ اسٹوڈنٹ بنے، ایک شاگرد ہے تو ایک بیسٹ، یعنی بیسٹ ہر معاملے میں ہم بیسٹ بننا چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ کی نظروں میں جو بیسٹ ہے، ہی از دا بیسٹ پرسن، ہے نا۔ تو اور اللہ کی نظروں میں سب سے بیسٹ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ہے نا۔ وعلمہ، اور اسے سکھائے، یعنی سیکھے اور سکھائے، دونوں بھی۔ سیکھنے والا جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا سکھانے والا بھی اللہ کی نظروں میں امپورٹنٹ ہے، بیسٹ ہے نا، از دا بیسٹ پرسن۔ ہم بیسٹ بننا چاہتے ہیں تو قرآن کو سیکھنا چاہیے جیسا اس کا سیکھنے کا حق ہے، اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت والے دن یہ سفارشی بن کر آئے گی، اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ تو قرآن جو پڑھتا ہے اور ریگولر بیسس پر پڑھتا ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو قیامت والے دن یہ قرآن سفارشی بنے گی۔ نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ جیسا میں نے کہا تھا کہ قرآن کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ اس کے حق میں یعنی اللہ سے التجا کرے گی کہ اللہ اس کی بخشش کر دیجئے، اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اور جب تک نہیں بخشوائے گی یہ چھوڑے گی نہیں۔ جیسا کہ ہم ایک دوسری حدیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفیعان للعبد، قرآن اور روزہ سفارش کرتے ہیں دونوں اللہ کے حضور۔ قرآن کہتا ہے، اے ربی میں نے اس کو رات بھر سونے سے روکے رکھا، اور روزہ کہتا ہے کہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، لہٰذا میری سفارش قبول کیجیے۔ الحمدللہ، بہترین ساتھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایون قبر میں بھی ہماری ساتھی ہوگی یہ قرآن۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو ماہر قرآن ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ماہر ہے، وہ قیامت والے دن کس کے ساتھ رہے گا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس کو انسانوں کی صف میں نہیں کھڑا کریں گے بلکہ فرشتوں کی صف میں کھڑا کریں گے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوگا۔ اور یہ ماہر کب بنے گا؟ وتھ پریکٹس، ہے نا۔ جب جتنا قرآن پڑھے گا اتنا زیادہ ماہر بنے گا۔ اور وہ لوگ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں۔ والذی یقرأ القرآن ویتعاطع فیہ، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے اس کے اندر، وہو علیہ شاق، اور اس کو بہت مشکل ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں، زبان برابر نہیں پلٹتی ہے اور بہت دشواری پیش آتی ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ دگنا اجر اس لیے کہ وہ ریپیٹیڈلی پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے اور پھر کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دیتے ہیں۔ تو ماہر قرآن قیامت والے دن فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا،
اور جو دنیا میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہے وہ بھی مایوس نہ ہو، وہ اگر استقامت سے جمع رہے گا یا جمع رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اقرأوا القرآن بالحون العربی واصواتها، یعنی قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھا کرو، یعنی قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھا کرو۔ تو عربوں کے لب و لہجے میں اگر ہم کو قرآن پڑھنا ہے تو پھر ہم کو قرآن ویسا ہی پڑھنا پڑے گا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، جیسا آج عربی جو اوتھینٹک جو پڑھایا جاتا ہے، تو ہر جگہ کی زبان الگ الگ ہوتی ہے، تو ہر ورڈ کا مخرج صحیح جانیں گے اور صفات صحیح پہچانیں گے تو انشاءاللہ ہم عربوں کے لب و لہجے میں پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو اس طرح کر دے جیسا اللہ تعالیٰ خود اس نبی کے تلاوت کو کان لگا کر سنتے ہیں جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کان لگا کر سنتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو کان لگا کر سنیں تو قرآن بار بار پڑھیں اور اس کی مشق کریں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ اور صحیح انداز میں پڑھنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔